بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج بات کریں گے پاکستان کی آرمی نے یہ کہا ہے کہ ہم افغانستان کے اندر ڈرون اٹیک کریں گے، اور اس کے بارے میں افغانستان کی جو گورنمنٹ ہے ان کا رد عمل کیا ہے، اس موضوع پر ہم بات کریں گے۔ جن میں ناظرین نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کا بٹن لازمی پریس کریں تاکہ میری ہر اپلوڈ ویڈیو مختلف موضوعات پر آپ تک پہنچ سکے۔ تو ناظرین، جس طرح وطن عزیز کے اندر، لاہور کے اندر، اسلام آباد میں، اس طرح کوئٹہ کے اندر جس طرح اٹیک ہوئے، تو اس سے یقیناً یہ تاثر ملتا ہے کہ کوئی ہے جو ہمارے ملک کو، ہمارے ملک کی ترقی کو، ہمارے ملک کے امن کو دیکھ نہیں سکتا۔ بہت اس میں ایفرٹ تھی جنرل رحیت شریف کی، اور انہوں نے کافی حد تک جو ہے وہ اس پر کنٹرول کر لیا تھا، اور موجودہ چیف آف آرمی اسٹاف محترم قمر جاوید باجوہ صاحب نے بھی اس تسلسل کو برقرار رکھا، اور بہت عرصہ تک وطن عزیز ان ایسے معاملات، ایسے واقعات جو ناخوشگوار واقعات تھے، اس سے بچا رہا۔ لیکن اب جب لاہور میں یہ واقعہ ہوا تو اس سے پھر ایک دفعہ پاکستان آرمی نے، ہمارے جو ادارے ہیں، انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ اس کی بیک گراؤنڈ کیا ہو سکتی ہے۔ تو اس کی بیک گراؤنڈ جو سمجھ میں آتی ہے وہ یہی آتی ہے کہ تحریک طالبان پاکستان جو اس سے پہلے بھی اپنی کئی سرگرمیاں جو ہے وہ وطن عزیز کے اندر کر چکی ہے، اور اس وقت جو اس کا جو گڑھ لگتا ہے وہ افغانستان کا علاقہ لگتا ہے۔ تو پاکستان آرمی نے، پاکستانی ایسے ادارے نے، محافظی ادارے نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم ان کے ٹھکانوں کے اوپر ڈرون اٹیک کے ذریعے ان پر کرتے ہیں تاکہ وہ ان کے جو جتنے بھی ان کے ٹھکانے ہیں وہ ختم ہو جائیں۔ تو اس بارے میں لازمی بات ہے، جب بھی آپ کسی ملک کے اوپر اس طریقے سے اٹیک کرتے ہیں اس کی سرحدوں کے اندر، تو ان سے بات کرنا، ان سے اجازت لینا یہ ضروری ہوتا ہے۔ تو جب پاکستان آرمی نے، اداروں نے ان سے بات کی، تو ان کا یہ تاثر تھا کہ ان کا جو رپلائی آیا امارت اسلامی افغانستان کا کہ اس طریقے سے مناسب نہیں ہے، تو ہم آپ کی اس کے بارے میں بھرپور جو ہے وہ آپ کے ساتھ تعاون کریں گے، آپ کے ساتھ ہوں گے۔ آپ ان کی نشاندہی اگر کرتے ہیں تو ہم ان کو خود جو ہے وہاں سے گرفتار کرتے ہیں، ان کو سزا دیتے ہیں۔ اور سب سے بڑی بات جو انہوں نے کی، انہوں نے کہا کہ ہم کوشش یہ کرتے ہیں کہ جن علاقوں کی بھی آپ بات کر رہے ہیں، جن افراد کی بھی آپ بات کر رہے ہیں، ان کو ہر طرح کے اسلحہ سے ہم جو ہے وہ آزاد کر دیں، ان کے پاس کسی قسم کا کوئی اسلحہ نہ ہو، اس پہ ہم مکمل طور پہ ان علاقوں میں پابندی لگائیں، تاکہ یہ یقینی بات ہے جا کہ ان کے پاس اس طریقے سے اسلحہ نہیں ہوگا، ہتھیار نہیں ہوں گے، تو یقیناً وہ اپنی کارروائیاں نہیں کر سکیں گے۔ تو ناظرین، جب سے یہاں پہ ایک بات عرض کرتا چلوں کہ امارت اسلامی افغانستان، جس کو ہم بنیادی طور پر ایک کمزور دیکھتے ہیں کہ ایک کمزور حکومت ہے، کیونکہ بہت عرصہ افغانستان میں جو ہے وہ جنگ رہی ہے، حالات ان کے ایسے رہے ہیں کہ ان کی معیشت جو ہے وہ پاؤں پہ نہیں کھڑی ہو سکی، لیکن اس سارے کے باوجود بھی ان کا جو اس طریقے سے جو رد عمل سامنے آیا ہے وہ یقیناً ان کی خارجہ پالیسی کا ایک مضبوط جو ہے وہ رد عمل سامنے آیا ہے۔ تو اس سے یقیناً ہمیں بھی دیکھنا ہوگا کہ اس پہلے وطن عزیز کے اندر جب امریکہ نے بہت سارے حصے میں ہمارے ڈرون اٹیک کیے، لیکن اس وقت ہم بے بس تھے، ہم نے خود ان کو اجازت دی تھی، لیکن اس حوالے سے یقیناً امارت اسلامی افغانستان کو یہ کریڈٹ جاتا ہے کہ انہوں نے اس بارے میں مضبوط موقف اٹھایا، اور انشاءاللہ افغانستان کی جو موجودہ حکومت ہے، امید ہے کہ انشاءاللہ پاکستان کے ساتھ رہے گی، اور کیونکہ پاکستان کے ساتھ سب سے بڑی جو سرحد ہے وہ افغانستان کی ہے، تو یقیناً اتنی بڑی سرحد کا جو ہے وہ سیکورٹی بھی یقیناً مشکل ہوتی ہے۔ اگر امارت اسلامیہ افغانستان پاکستان کا ساتھ دیتی ہے تو بہت سے ایسے واقعات سے یقیناً جو ہے وہ بچا جا سکتا ہے، کیونکہ انڈیا جو ہے وہ اس طریقے سے دراندازی کرتا ہے، اور اس طریقے سے پاکستان میں ان کے جو لوگ ہیں، ان کی جو ایجنسیز ہیں وہ پاکستان میں داخل ہوتی ہیں۔ تو بہرحال اللہ کرے اس ملک کو جو ہے وہ ہمیشہ امن نصیب رہے، اس میں ایسے عناصر ملک کے اندر موجود ہوں یا ملک کے باہر، اللہ کریم ان کو ہمیشہ ناکام کرے۔ دعاؤں کے ساتھ اجازت چاہوں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔